پڑھتے ہیں حروف غیر عاملہ کی. حروف غیر عاملہ کی 11ویں قسم حروف زیادت ہے. حروف زیادت یعنی وہ حروف جو کلام میں زائد ہوتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ وہ کون کون زیادہ ہونے والے حروف ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کسی کوئی جملہ بیان کیا، اس میں کوئی ایسا حرف آ گیا جس کو ہم زائد کہیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ جس کے حذف کرنے میں کوئی معنی میں خرابی نہ ہو، لیکن حسن میں اضافہ کے لیے جو ہے ایسے حروف کو لاتے ہیں. تو اس کے بارے میں فرمایا وہ 8 حروف ہے. وہ کتنے حروف ہے؟ 8 حروف ہیں. وہ 8 حرف است، وہ 8 حرف ہیں. کیا کیا؟ ان، ما، ان، لا، من، کاف و با، لام. کیا ہے؟ یہ 8 حرف ہے. 4 آخر در حروف جر یاد کردہ شد. آخر کے 4 حروف جر میں بیان کیا گیا ہے. آخر کے 4 حروف جو کون کون؟ من ہے، کاف ہے، با ہے، لام ہے. یہ حروف جر میں بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی زیادت کے لیے بھی آتے ہیں. اور 4 کیا ہے؟ ان ہے، ما ہے، ان ہے، لا ہے. یہ بھی زیادت کے لیے ہے. اب حروف غیر عاملہ کی 12ویں قسم حروف شرط ہے. کیا ہے؟ حروف شرط. وہاں دو وہ 2 ہے. حروف شرط کتنے ہیں؟ 2 ہے. حروف شرط 2 ہے. کیا کیا؟ اما و لو. کیا ہے؟ اما و لو. اب آگے فرماتے ہیں تفصیل. اما برائے تفسیر. اما جو ہے یہ تفسیر کے لیے آتا ہے. وفا در جوابش لازم باشد، اور فا اس کے جواب میں لازم ہوگا. کس کے جواب میں؟ اما کے جواب میں. اما جہاں پہ بیان ہوگا تفسیر کے لیے آئے گا، اس کے بعد جو ہے اس کا جو جواب ہوگا اس جواب پر فا ہوگا. جیسے قولہ تعالی، جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول فمنہم شقی و سعید. ان میں سے شقی بھی ہے، سعید بھی ہے. یعنی ان میں سے کچھ بدبخت بھی ہیں اور کچھ نیک بخت. اب یہ ہے مختصر، مجمل ہے، یہ اجمال ہے. اس میں ان میں سے کون شقی کچھ اور کون کچھ نیک بخت ہیں، تو یہ مجمل ہے. اس کی تفسیر کی گئی فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. سمجھے؟ لیکن وہ جو بدبخت ہے، لیکن بدبخت جہنم میں. کیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا. لیکن وہ جو بدبخت ہیں، تو اما یہ تفسیر کے لیے ہیں. شقی اور سعید ہیں. شقی کا حکم کیا ہے، سعید کا حکم کیا ہے معلوم نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک، تو اما سے تفسیر کر رہے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، وہ جو شقی ہیں، بدبخت ہیں، وہ فَفِي النَّارِ، تو وہ جہنم میں ہے. تو یہ فی النار میں جو فا ہے یہ اما کا جواب ہے، جو اما تفسیر کے لیے آیا ہے. اما کس کی تفسیر کر رہا ہے؟ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ کی تفسیر کر رہا ہے اما. سمجھے کہ نہیں؟ اور اس کا جواب کیا ہے؟ فی میں فا، فی النار یہ جواب ہے، اس جواب پر فا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی پہچان کے لیے یہی ہے کہ جہاں اما تفسیر کے لیے ہوگا اس کے جواب میں فا آئے گا. وہ اما الذین، اور لیکن وہ جو سعیدوا نیک بخت ہے، وہ اما الذین سعیدوا ففی الجنہ، اور نیک بخت جنت میں ہوں گے. دیکھیے تو یہ اما بھی تفسیر کے لیے ہے. کس کی تفسیر؟ وہ سعید کی تفسیر تفسیر کے لیے لایا گیا. سعید. تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس اما کا جواب کون ہے؟ ففی الجنہ. فی الجنہ جو ہے یعنی جو نیک بخت ہے وہ جنت میں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب فی الجنہ یہ جواب ہے، اس جواب پر جو فا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ اما کے جواب پر فا واقع ہے. اچھا، تو یہ اما کے بارے میں تھا. وَلَوْ برائے
برائے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول. اب لو جو ہے یہ دو جملوں پر آتا ہے، ایک شرط اور دوسرا جو ہے کیا ہے جزا ہے، اور دونوں کے منتفی ہونے پر دلالت کرتا ہے. یعنی یہ دلالت کرتا ہے کہ نہ شرط پائی گئی اور نہ جزا، نہ شرط پائی گئی نہ جزا. یعنی شرط کا انتفاع سبب ہے جزا کے انتفاع کے لیے. کیا ہے؟ شرط کا انتفاع یعنی شرط کا نہ ہونا یہ سبب ہے جزا کے نہ ہونے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ اسی کو یہاں پہ فرمایا برائے انتفاع ثانی بے سبب انتفاع اول. اول کے انتفاع کے سبب سے ثانی کے انتفاع کے لیے آتا ہے. یعنی بلفظ دیگر شرط کا انتفاع سبب ہے جزا کے انتفاع کے لیے. جیسا کہ آپ نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. سمجھے کہ نہیں؟ اگر زمین و آسمان میں اثر کرنے والے متعدد خدا ہوتے، سمجھے نہیں، تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے. دیکھیے لو کانا فیہما آلہۃ، سمجھے کہ نہیں، یہ شرط ہے. سمجھ رہے ہیں کہ تو اگر زمین و آسمان میں دو یعنی متعدد خدا ہوتے، لیکن متعدد خدا ہے نہیں، سمجھے کہ نہیں، لفسدتا، سمجھے کہ نہیں، تو کیا ہوتا؟ زمین و آسمان میں فساد ہوتا. تو متعدد خدا نہیں تو زمین و آسمان میں فساد بھی نہیں. تو اول کے انتفاع کے سبب سے اول نہیں تو ثانی بھی نہیں. تو اسی کو کہا انہوں نے کہ لو جو آتا ہے وہ لو انتفاع اول کے سبب سے انتفاع ثانی کے لیے. لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں متعدد خدا ہوتے تو کیا ہے؟ زمین و آسمان میں فساد ہوتا. یعنی مطلب یہ ہوگا اس کا کہ زمین و آسمان کا فاسد نہ ہونا یہ دلیل ہے آلہہ کے متعدد نہ ہونے پر. اور جب آلہہ متعدد نہ ہوئے تو توحید جو ہے ثابت. سیزدہم 13ویں قسم لولا وہ موضوع است برائے انتفاع ثانی بے سبب وجود اول. دونوں میں فرق یہ یاد رکھیے گا، لو انتفاع اول کے سبب سے انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور لولا جو ہے حروف غیر عاملہ کی 13ویں قسم میں جو لولا ہے، سمجھے کہ نہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ لو جو ہے یہ شرط اور جزا کے منتفی ہونے پر دلالت کرتا ہے. اور جب لو کے بعد لا آیا تو شرط کی نفی کی گئی، شرط کی نفی ہو گئی، جس کا یہ مطلب ہوا کہ شرط موجود، سمجھے کہ نہیں، کیا ہے؟ شرط موجود ہے. اب لولا کا معنی یہ ہوگا کہ دوسرے جملہ کا مضمون منتفی ہے، اسی لیے کہ پہلے جملے کا مضمون موجود ہے. تو اسی لیے کہا یہاں پہ صاحب کتاب نے کہ لولا و موضوع برائے انتفاع ثانی بسبب وجود اول. وجود اول کے سبب سے، سمجھے کہ نہیں، ثانی کے انتفاع کے لیے آتا ہے. یعنی لولا یہ بتا رہا ہے کہ اول جو ہے، سمجھے کہ نہیں، یعنی شرط موجود ہے اور جزا اسی لیے نہیں ہے. جیسا کہ لولا علی لہلک عمر، سمجھے کہ نہیں، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو اب پہلے جملہ کا جو مضمون ہے وجود علی ہے. لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، یعنی علی ہے، علی کا وجود تو ہے نا، سمجھے کہ نہیں، اور دوسرے جملے کا مضمون ہلاکت عمر ہے، یعنی عمر کی ہلاکت اس لیے نہیں پائی گئی، عمر کی ہلاکت اس لیے نہیں پائی گئی کہ علی موجود تھے. تو اگر علی نہ ہوتے، سمجھے کہ نہیں، تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو اب عمر ہلاک نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ علی موجود تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کسی ایک مسئلے کی بابت جو آپ نے فرمایا تھا.
चारदम 14वीं किस्म लाम मफ्तूहा बराए ताकीद। लाम मफ्तूहा भी हरूफ गैर आमिला में से है कि वो अमल नहीं करता है, वो बराए ताकीद है। जैसे कि अल्लाह ज़ैदुन अफजल मिन अम्र, समझे कि नहीं, बेशक जैद क्या है, अम्र से अफजल है। पांचतहुम, पांचवी किस्म क्या है, माँ है। पांचवी किस्म क्या है, माँ है। बमाना मादामा, माँ जो है ये किसके माने में है, मादामा के माना में है। हुरूफ गैर आमिला की 15वीं किस्म क्या है, माँ है, मादामा के माने में है। इससे पहले हुरूफ मस्दरिया में माँ का जिक्र हो चुका है। जैसा कि अक़ूम मा जलसल अमीर, मैं खड़ा रहूंगा उस वक्त तक जब तक अमीर बैठा रहेगा, जब तक अमीर बैठेगा मैं खड़ा रहूंगा। तो माँ बामाना यहाँ पे क्या है, मादामा है, लेकिन अमल नहीं करता है। शान ज़दहुम 16वीं किस्म हुरूफ अत्फ है, यानी हुरूफ गैर आमिला की 16वीं किस्म हुरूफ अत्फ है। इससे पहले अत्फ के बयान में जब ताबे का बयान चल रहा था, समझे, अत्फ हर्फ मातुब मातुब अलैह का बयान चल रहा था इससे पहले, तो वहाँ पे एक बात कही गई थी कि यानी बदल की किस्मों को बयान करने के बाद जो चौथी किस्म अत्फ हर्फ को बयान किया था, समझे कि नहीं, तो वहाँ पे ये कहा गया था कि अत्फ के जो है 10 हरूफ है उसको तीसरी फसल में बयान करेंगे, समझ रहे हैं। तो यही है कि आखिर में इन्होंने बयान किया 16वीं किस्म हरूफ अत्फ है, वहाँ 10 है, वाव है, फा है, सुम्मा है, हत्ता है, इम्मा है, औ है, अम है, ला है, बल और लाकिन है, समझे। तो इन हरूफ को जो है खूब याद करें। अब 11वीं किस्म को